باب ما جاء ان مسح الرأس مرتن، باب ہے اس بات کی بیان میں کہ مسح رأس کا ایک بار ہے۔ مسح میں ایک درجہ فرضیت کا ہے اور ایک درجہ سنیت کا ہے۔ فرضیت کے درجے میں بڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسح کا مقدار فرض ایک بال ہے۔ کیا ہے؟ ایک بال بس۔ اور روایات کے علاوہ وہ نقلی دلیل پیش کرتا ہے کہ سر کھرا ہے اور ہاتھ سطح ہے، اور کھرا کی ملاقات سطح کے ساتھ نقطہ پر ہوتی ہے۔ تو مسح کیا ہے؟ اس سطح کو اس گیند کے ساتھ لگاؤ اور گیند کی ملاقات سطح کے ساتھ نقطہ پر ہوتی ہے، اور نقطہ مقدار ایک بال کے ہے، لہذا مسح کی فرضیت ایک بال بیگا کرنے پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مقدار فرض کل رأس ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کل کا مسح کرنا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مقدار مسح رأس میں ربع رأس ہے۔ کیا ہے؟ ربع رأس۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسح میں مقدار فرض ایک بال ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مسح میں مقدار فرض کل رأس ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مقدار فرض ربع رأس ہے۔ امام احمد امام مالک کے ساتھ یہ تو مقدار فرض میں اختلاف ہے۔ مقدار سنت میں کیا ہے؟ تو امام شافعی اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ تسلیس سنت ہے۔ تین بار سنت ہے، اور امام مالک کا مذہب بھی ہے کہ سنت مقدار مسح میں تسلیس ہے، تین بار۔ قیاس باقی اعضاء پر، تو باقی اعضاء مقیس علیہ اور سر مقیس۔ علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما من اعضاء الوضو، یہ عضو ہے وضو کا تو تین بار سنت ہے، یہ عضو ہے وضو کا تو تین بار سنت ہے، تو یہ بھی عضو ہے وضو کا، یہ بھی تین بار سنت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رأس مقیس اور وجہ مقیس علیہ، علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما عضوان من اعضاء الوضو، اور وجہ کا حکم تسلیس ہے سنت، تو سر کا تسلیس ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سنت مقدار مسح میں ایک بار کل رأس کا ہے، فرض تو ربع تک ادا ہوگا اور کل کرے تو سنت۔ تو ہماری نزدیک سنت پر عمل کرنے کے لیے مسح مرتن کافی ہے، اور امام شافعی امام مالک کے نزدیک ثلاثہ مرارن، اور امام شافعی کا
اسی قول پر فتویٰ ہے، اگرچہ ترمذی نے یہ ہمارے ساتھ لگایا ہے کہ امام شافعی کا بھی مذہب ہے کہ سنت مسح میں یہ ہے کہ ایک بار کل رأس کا کرو. یہ امام ترمذی نے امام شافعی کا غیر مشہور قول نقل کیا ہے. معارف السنن نے لکھا ہے کہ میں نے امام شافعی کی کتاب الام میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا فتویٰ اس پر ہے کہ مسح رأس میں سنت کیا ہے، مسح مرتان ہے یا تسلیس. تو دو مسئلے ہیں، ایک مقدار فرض ہے، ایک مقدار سنت ہے. مقدار فرض میں بھی اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں ایک بار، امام مالک فرماتے ہیں کل رأس کا مسح فرض ہے، ہم کہتے ہیں ربع رأس کا مسح فرض ہے. مقدار سنت میں ہماری نزدیک مسح مرتن رأس کا سنت ہے، ربع سے فرض ادا ہوگا اور پوری رأس سے سنت. امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت تسلیس ہے. کیا ہے؟ تسلیس. باب ما جاء ان مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء انها رأت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا. اس نے حضور کو دیکھا وضو کرتے وقت. قالت، یہ ربیع فرماتی ہے، مسح رأسہ، نبی علیہ السلام نے اپنا سر مسح فرمایا، ومسح ما اقبل منہ وما ادبر، آگے اور پیچھے، وصدغہ، یہ ہے، یہ داڑھی اور کان کے درمیان جو جگہ ہے نا، اس کو صدغین کہتے ہیں. اچھا جی. وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، یہ ترجمۃ الباب ہے، ایک ہی بار. معلوم ہو کہ سنت تسلیس کا محتاج ہے یا ایک بار سے ایک بار سے. وفی الباب، اسی باب میں کہ مسح کل رأس کا ایک بار سنت ہے، اس باب میں حضرت علی سے ہے. اچھا. وجد طلحہ ابن مصرف ابن عمر سے ہے. اچھا جی. قال ابو عیسیٰ، حدیث ربیع کا حدیث حسن صحیح وقد رویہ، اور منقول من غیر وجہ، کئی اسانید کے ساتھ نبی علیہ السلام سے، انہ مسح براسہ، کہ آپ نے اپنے سر پر مسح کیا، مرتن، ایک بار. عمل اس پر عند اکثر اہل العلم من اصحاب نبی علیہ السلام، اس پر عمل اکثر اہل علموں کا حضور کے صحابہ میں سے، ومن بعدہم تابعین تبع تابعین میں سے. اسی پر قول کرتا ہے جعفر ابن محمد، سفیانی سوری، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق، رأو، سب دیکھتے ہیں مسح رأس کا مرتن واحدتن. حالانکہ امام شافعی کا یہ قول غیر مشہور ہے، مشہور قول تسلیس ہے. حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفیان بن عیینہ یقول سألت جعفر بن محمد عن مسح رأس، مسح راس کے بارے میں پوچھا، ایجزئ مرتن، کہ ایک بار مسح کرنا کافی ہے؟ فقال ای واللہ، اس نے کہا ہاں خدا کی قسم. باب ما جاء. یا اللہ یا